کنیز پارٹ 2۔ اب پچھلے 10 سالوں سے میرے لیے وہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں پہلی ہی رات۔ کنیز نے آگے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لقمان بھی اس کی مشکل سمجھ گیا تھا۔ پھر دن پر دن گزرتے گئے اور کچھ نہ ہوا۔ لقمان ارمان سے یہ بات کھل کے کر نہیں سکتا تھا۔ جو بھی تھا، کنیز اس کی بیوی رہی تھی اور ارمان جو اب کنیز کا شوہر تھا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کنیز جس سے وہ کھل کے بات کر سکتا تھا اور جس کو وہ بولتا بھی تھا، ہر روز وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ لقمان نے بہت سوچا، پھر اس کو اس مسئلے کا ایک حل ملا۔ اس نے فجیرہ یعنی امارات کی ایک ریاست کا نام ہے جو ایک ہل اسٹیشن ہے، میں ایک ہوٹل روم 7 دن کے لیے دیا اور کنیز کو بولا تم ارمان کو لے کر ادھر چلی جاؤ، وہاں جا کر ماحول بدلے گا تو تم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کنیز نے جب ارمان سے بات کی تو پہلے تو وہ بدک گیا، لیکن آخر کار مان ہی گیا۔ بچوں کو بتایا کہ امی اور چچا کچھ ضروری کام کے لیے کہیں جا رہے ہیں 7 دن کے لیے۔ وہ لوگ شام کو ہوٹل میں پہنچ گئے۔ اپنا سامان روم میں رکھنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے باہر نکل آئے۔ رات کو جب وہ ہوٹل پہنچے تو کمرے میں کافی سردی تھی، کچھ تو موسم بھی اچھا تھا اور اوپر سے اے سی چل رہا تھا۔ اب بیڈ پر کمبل بھی ایک ہی تھا۔ ارمان کپڑے بدل کر بغیر کمبل کے ہی صوفے پر لیٹ گیا۔ کنیز بولی سردی ہے ادھر ہی آ جاؤ۔ ارمان کو بھی محسوس ہو چکا تھا کہ کمبل کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ اٹھا اور بیڈ کی ایک سائیڈ پر کمبل کے اندر لیٹ گیا۔ کنیز سوچ رہی تھی کہ اب کیسے وہ کرے۔ اس کو لقمان نے عجیب حالات میں پھنسا دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور وہ بھی کمبل میں گھس گئی۔ پھر کچھ دیر رکنے کے بعد اس نے جان بوجھ کر اپنے جسم کا پچھلا حصہ ارمان کے بیک کے ساتھ لگا دیا۔ کچھ دیر تک کوئی ری ایکشن نہ آیا تو اس نے ایسے جیسے سوتا بندہ کروٹ لیتا ہے ویسے ہی کروٹ لی اور ارمان کو پیچھے سے گلے لگا لیا۔ اب اس کے جسم کا اگلا حصہ ارمان کے جسم کے پچھلے حصے سے چپکا ہوا تھا۔ اس کا بازو ارمان کے اوپر تھا۔ دوسری طرف ارمان تھا تو ایک جوان مرد ہی۔ وہ جاگ رہا تھا اور اس کے لیے اب یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، تبھی کنیز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کیوں کر رہے ہو ایسا، جب تم کو پتہ ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہی پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ارمان نے دوسری طرف منہ کر کے ہی بولا بھا۔ وہ شاید بھابھی کہتے کہتے رکا تھا۔ کنیز سمجھ گئی۔ وہ بولی ارمان، اب جب تک ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، میں تمہاری بیوی ہوں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن میرے سے نہیں ہو پائے گا یہ سب، ارمان نے جواب دیا۔ اچھا تم 1 منٹ لیٹ جاؤ، کنیز نے اس کو لٹاتے ہوئے بولا۔ پھر وہ لیٹ گیا تو کنیز نے اس کے ساتھ لگ کر ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پر، اور بولی تم کیا سمجھتے ہو میرے لیے یہ سب کرنا آسان ہے، لیکن اب جب حالات نے ہم کو اس چکر میں ڈال دیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ کنیز نے یہ بولا اور ارمان کے گال پر چوم لیا۔ ارمان کے تو مانو کانٹے نکل آئے ہوں۔ بیڈ پر ایک دم اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کنیز شرمندگی کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کیونکہ اس نے اپنی ساری شرم ایک طرف رکھ کر بڑی ہمت کر کے اپنا قدم بڑھایا تھا، لیکن اب تو وہ اپنی نظروں میں ہی گر گئی تھی۔ ارمان اس کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ وہ ابھی رو رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ واپس کھلا اور ارمان اندر آیا۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف آیا اور آتے ہی اس نے کنیز کو پکڑا اور لٹا کر چومنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کنیز کی شلوار کو ہاتھ ڈالا اور شلوار کو نیچے کھینچ کر پھر اپنا پاجامہ بھی تھوڑا نیچے کر دیا۔ کچھ بھی تھا، دونوں انسان ہی تھے۔
اب ان کی سانسیں بڑھنے لگی تھیں۔ وہ اب دونوں ہی تیار تھے۔ اس لمحے دونوں صرف ایک دوسرے سے ایک چیز چاہتے تھے۔ لقمان دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد بہت کم سیکس کرتا تھا، اور اب تو بات یہاں تک آ چکی تھی کہ کئی مہینے وہ کنیز کو چھوتا تک نہیں تھا، اور جب بھی چھوتا تھا تو اب وہ دم نہیں رہا تھا۔ کنیز کو ارمان کا ببلو جوانی کی یاد دلانے لگا، جب اس کی لقمان کے ساتھ نئی شادی ہوئی تھی۔ لیکن اب تو بہت ہی عرصہ ہو گیا تھا اس بات کو۔ پچھلے 2-3 سالوں سے شاید ہی کنیز کبھی آرگزم تک پہنچی تھی۔ جب وہ فارغ ہو چکی تو اس نے ارمان کو چھوڑا۔ ارمان ابھی بھی لگا ہوا تھا۔ کنیز نے اس کو روکا، اور پھر جس کے دوران کنیز ایک بار اور فارغ ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارمان ایک طرف کو منہ کر کے لیٹ گیا۔ اس کو اچھا تو لگا تھا، مزہ بھی آیا تھا، لیکن اس کو عجیب شرمندگی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف کنیز بہت ہی سکون میں تھی۔ وہ بہت عرصے بعد جسمانی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ صبح کنیز کی آنکھ کھلی تو ارمان روم میں نہیں تھا، اور کنیز کے موبائل کی بیل بج رہی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا، لقمان کا فون تھا۔ لقمان نے اس سے پوچھا، ہوا کچھ؟ کنیز نے کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں آج تو کچھ نہیں ہوا، لیکن فکر نہیں کرو، میری بات ہو گئی ہے، وہ مان گیا ہے کہ 7ویں دن کرے گا۔ لقمان بولا، کیوں 7ویں دن کیوں؟